اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورۃ البقرہ کا آغاز کر چکے الحمدللہ، اور آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 2 ہم کریں گے۔ سورۃ البقرہ بقرہ، ہر دفعہ یہ میں اس کی تمہید باندھتی ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں بکرا ہم عید پہ ذبح کرتے ہیں، عید کے اوپر، تو اس لیے بکرا کا بہت ذکر چلتا ہے۔ پہلی بات کہ اس بکرے کے اندر کاف ڈنڈے والا ہوتا ہے، اور اس بکرا کے اندر قاف موٹا والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم کیونکہ اس کاف ڈنڈے کے اوپر ساکن پڑھا جاتا ہے، بقرہ، اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو بھی لوگ سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت پڑھے لکھے استادوں کو بھی کئی دفعہ میں نے اس طرح سے بولتے سنا ہے، کیونکہ ہماری زبان جو ہے اس پہ وہ بکرا اتنا چڑھ چکا ہے کہ ہم اس بکرے سے باہر نہیں آ پاتے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ جو قاف ورڈ ہے، قاف، وہ زبر والا ہے، بقرہ، سورۃ البقرہ، ایسے ہم نے اس کو پڑھنا اور بولنا ہے۔ تو یہ میں نے کہا بتا دوں، کیونکہ اکثر میں نے ایسے ہی پڑھتے لوگوں کو دیکھا ہے۔ ہاں جی، جلدی سے بکرا ہی کہہ دیتے ہیں، سورت بکرا، بکرا بکرا کہتے ہیں، بکرا ساکن کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بقرہ ہے، سورۃ البقرہ، سیکنڈ سورہ ہے قرآن مجید کی، اور مکی سورہ ہے۔ آیت نمبر 2 آج ہم کریں گے۔ آپا مدنی ہے۔ اچھا سوری، وہ دماغ میں اس طرح سے آ گیا کہ اس میں احکامات ہیں سارے، تو مکی ہوگی، جزاک اللہ۔ آیت نمبر 2 آج ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، للمتقین، یہ ہماری آیت نمبر 2 ہو گئی۔ پرانے اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا اب ہمارے ساتھ حوصلے کے ساتھ چلنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے ساتھ کچھ اور بھی پرانے اسٹوڈنٹ ہیں جو اس کلاس کے تھے، لیکن اس میں ہم نے ایک تیسرا گروپ بھی شامل کی ہے جنہوں نے ابھی نیا اپنا کورس مکمل کیا ہے، تو اس لیے تھوڑی سی ہم بہت تیز سپیڈ میں نہیں چلیں گے، اور ان کو بھی موقع دیا کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ چل سکیں، گھبرا کے اس کلاس کو چھوڑ نہ دیں۔ آج تو ویسے ایک ہی بچہ نظر آ رہا ہے اس کلاس کا، عائشہ حسن، جو کہ ہمارے ساتھ کچھ عرصے سے جڑ چکے ہوئے ہیں۔ عائشہ آپ سے میں آغاز کرنے لگی ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا کہہ رہی ہے یہ آیت آپ سے؟ ذالکا، تو میں اس میں اشارہ ہے یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہوا، زبردست۔ جملہ اسمیہ اور کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ 2، مبتدا اور خبر۔ بالکل 2، یہ تو ضروری ہیں، مبتدا اور خبر، لیکن اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل کیا ہو سکتا ہے؟ متعلق، متعلق،
مبتدا کے بغیر جملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مبتدا اسم ہوگا تو ہم اس کو جملہ اسمیہ کہہ رہے ہوں گے، لیکن کبھی تو آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی، خبر اور متعلق، کبھی خالی خبر ملے گی اور کئی دفعہ خبر نہیں بھی ہوتی، صرف متعلق ملے گا تو ہم اس کو خبر کی جگہ پہ بٹھا کے اس کو خبر بنا لیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ خبر موجود ہی نہ ہو، معذوف ہو، چھپی ہوئی ہو، تو ہم پھر اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے اس متعلق کو اس خبر کی جگہ پہ بٹھا کے اس کو خبر کہہ دیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ذالکا آپ نے کہا ایک اسم اشارہ ہے، یعنی کہ آپ نے خود ہی اس کو اسم کہہ دیا، ذالکا یعنی کہ یہ اسم اشارہ ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، اسم اشارہ۔ آگے آ گیا الکتابو، یہ کیا بنے گا؟ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اشارے جی الیہ۔ بالکل، ایک اسم اشارہ ہوتا ہے اور اگر اسم اشارہ کے فوراً بعد ایک اسم آ جائے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو یہ اسم اشارہ، اور آپ نے کہا اس کو مشارن الیہ کہتے ہیں، مشارن الیہ، اسم اشارہ اور مشارن الیہ مل کے کیا بنتا ہے؟ مرکب اشارہ۔ مرکب اشارہ، اور مرکب اشارہ کیا ہوتا ہے؟ نامکمل جملہ، جی نامکمل جملہ، ٹھیک ہے، نامکمل جملہ۔ اچھا، ہم نے جب پڑھا تھا تو ہم نے تب یہ بھی پڑھا تھا عائشہ کہ جی جی، ذالکا معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ۔ معرفہ بھی ہم نے نہیں بولنا، مار، آپ نے بولا معرفہ، ایسے بولا، معرفہ، میم کے بعد الف ہے کہ آئین ہے؟ عین عین عین، آئین، اور آئین کے اوپر ساکن ہے، ما جی، ری ف، معرف، معرفہ، معرفہ، یعنی کہ جو رے ہے وہ اس کے نیچے زیر ہے، زیر، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مار، آئین کھاتے ہیں سب سے پہلے اور اس کی جگہ الف لے آتے ہیں اور رے کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، مار، جو تھپڑ مارنا ہوتا ہے نا، مار، مار کھاتے ہیں، معرفہ، تو یہ لفظ ہے معرفہ۔ تو اسم اشارہ ذالکا معرفہ ہے، تو الکتاب یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ۔ اگر یہ ہوتا ذالکا کتابن، پھر اس کو آپ کیا کہتے؟ پھر میم یہ نکرہ ہو جاتا، وہ محلل ہو جاتا، پھر ذالکہ جو ہوتا نا۔ جی نکرہ ہو جاتا، پھر یہ کیا بنتا؟ جی اب بھی یہ مرکب اشارہ بنتا، یعنی کہ جی جی، نامکمل جملہ رہتا۔ نہیں نہیں، نامکمل تو نہیں ہوتا میم، کیا نشانی ہے کتاب نامکمل ہے، ہونے کی؟ مطلب دو یہ اس میں چیزیں، تو بس یہ ایک ہے نا، یہ کتاب، یہ جی کتاب، یہ ذالکہ کتاب کا یہ کتاب، اور ذا- کتابن اگر آ جائے گا تو یہ کتاب ہے۔ بالکل پورا جملہ اسمیہ بن جاتا، جی جی، ذالکا آپ ہے، آپ نے کہا اسم اشارہ، اور الکتابو اشارن الیہ، تو اب یہاں پہ میں کہہ رہی ہوں ذالکا کتابن،
ہم نے کہا تھا اب مبتدا نے تو لازمی معرفہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ معرفہ نہ ہو، اسپیشل کیس کے علاوہ۔ معرفہ معرفہ یعنی کہ اگر دونوں معرفہ ہوں تو وہ بنتا ہے نامکمل جملہ، دونوں کا سیم ہونا ضروری ہے، یا نکیرہ نکیرہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ نے حرکات دیکھنی ہے، نا کی رہ، نکرہ نہیں کہنا، نا کی رہ، اور ہم کہتے ہیں نکرہ، یہاں بھی ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نکرہ نہیں کہنا، نکیرہ، نکرہ نکرہ، یعنی کہ دونوں نکرہ ہوں گے یا دونوں معرفہ ہوں گے تو یہ بنے گا نامکمل جملہ، یعنی کہ مرکب اشارہ۔ اگر ایک معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے تو یہ اب بن جائے گا جملہ اسمیہ، یعنی کہ پہلا جو ہے وہ مبتدا بنے گا، کیونکہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ اس کی نکرہ ہوتی ہے۔ یہ پرانے رولز سے میں نے کہا اس کو بھی ہم دہرا لیں، تو معرفہ پلس معرفہ، نکیرہ پلس نکیرہ دونوں ایک جیسے ہوں گے تو مرکب اشارہ ہوگا، نامکمل جملہ، اور پہلا مبتدا اور دوسری خبر اگر معرفہ پلس نکیرہ ہوگا، اب یہ جملہ اسمیہ بنے گا۔ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا سارا؟ جی جی سب بچوں کو؟ جی یہ ایک شکل ہے، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، اور یہ دوسری ہے معرفہ معرفہ یا نکرہ نکرہ، یہ مرکب اشارہ بن رہا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو یہ ہم نے کہا تھوڑا سا دہرا لیں اس کو بھی، ٹھیک ہے۔ یہ اب ہمارا پہلا پارٹ ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دونوں معرفہ ہیں تو اب یہ نامکمل جملہ مرکب اشارہ بنا ہے۔ اب مرکب اشارہ کے بعد آ گیا لا۔ لا ہم نے کتنے قسم کے پڑھے ہیں؟ بشرا ضیاب آپ بتاؤ گے لا کتنے قسم کے پڑھے ہیں ہم نے؟ جی، لا نفی، بالکل، لا نفی، لا نفی جنس بھی ہوتا ہے، لا نفی جنس بھی ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لا ایک نافیہ، لا نفی اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نہیں، نہیں کے لیے آتا ہے، کسی بات سے انکار کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کے علاوہ لا امر بھی ہے، بالکل لائے امر ہے، لائے لا امر، امر، لا نفی، یہ کس کے لیے آتا ہے؟ لا امر چاہیے کے لیے آتا ہے، حرف جازمہ کے لیے۔ ابھی لام الف لا کی بات ہو رہی ہے بیٹا، چاہنے کے لیے کیسے آ گیا؟ جی جی، لائے نہیں، وہ لائے امر ہے۔ جی، پورا لام الف لا ہوتا ہے نا، جو ہم نے کہا لا پلس تا جی لگاؤ
تو وہ فعل امر کی نشانی ہے، فعل نہیں کی نشانی ہے. فعل امر میں تو جی نہیں آتا نا، فعل نہیں میں آتا ہے. لا حرف جازمہ ہوتا ہے، جازمہ لائے نہیں جو ہوتا ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں بیٹا لام الف لا کی. لام الف لا کی کہہ رہی ہوں نا، لائے نہیں جو ہوتا ہے وہ حرف جازمہ ہوتا ہے. بیٹا وہ لام زبر ہوتا ہے، آپ لام زبر پہ کیوں جا رہے ہو؟ ہم لام الف پڑھ رہے ہیں. ایک سمپل لا لام ہوتا زبر، ہے. نوشین آپ اس کو لام کلیئر زبر کرو. لا. جی ایک تو ہمارا سمپل لا ہوتا ہے جو اپنے بعد والے مضارع پہ کوئی افیکٹ نہیں دیتا. ایک اس سے جو ہے کوئی بھی تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی مضارع پہ، لیکن وہ ایک جو ہوتا ہے جو اپنے بعد والے کو منع کرنے کے لیے جو آتا ہے وہ امر والا ہوتا ہے. لا تکذب، لا پلس تا ہوتا ہے اور لام کلمہ اس کا ساکن ہو جاتا ہے، یہ لائے امر بھی کہلاتا ہے. پھر ایک وہ ہوتا ہے لائے نافیہ، لائے امر. پھر لائے زائدہ ہوتا ہے ایک جو تاکید کے لیے آتا ہے، انا پلس یوزلی انا کے ساتھ ہوتا ہے وہ. اور پھر ایک لائے عاطفہ بھی ہوتا ہے. اچھا ابھی بہت ڈیٹیل میں نہ جاؤ، جو کامن والے تین ہیں ان کی بات ہو رہی ہے ابھی. پھر اور ایک ہوتا ہے جو پورے اپنے جنس کا انکار کرنے کے لیے آتا ہے، اسم کو منسوب کر دیتا ہے اور بغیر تنوین کے آتا ہے اس کے بعد اسم. مطلب جو اسم ہوتا ہے اس کو منسوب حالت میں لے جاتا ہے اور اس کو تنوین اس کی ختم ہو جاتی ہے. وہ پورے کے پورے جملے کو جو ہے نیگیٹو بناتا ہے، نیگیٹو اور چیز ہوتی ہے، نفی کرتا ہے، نفی پورے کرتا ہے، جنس کی نفی نفی کرتا ہے. جنس کی نفی. پورے اس کی جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے. بالکل. 5 ابھی ٹائپ. چلیں، ابھی ہم کامن تین کی بات کرنے لگے ہیں. پہلے دو جو ہیں لائے نہیں اور لائے نافیہ، یہ دونوں کے دونوں فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں. آسان اس کا کیا ہے کہ لائے نہیں مضارع میں تبدیلی لے آتا ہے، مضارع کے آخر پر تبدیلی لاتا ہے، تبدیلی لاتا ہے. اور لائے نفی جو ہے وہ مضارع میں تو مجزوم کوئی تبدیلی نہیں لاتا. یہی سے آپ اس کو پہچان لو گے. ٹھیک ہے، اور یہ وہی لا ہے جو ہم نے آلریڈی پڑھ چکے ہیں مضارع کی گردان کے اندر، یعنی کہ فعل نہیں کی جو ہم نے گردان بنائی تھی اس میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. یعنی کہ ہم نے کہا تھا کہ مضارع سے فعل امر اور فعل نہیں بنتے ہیں، اور مضارع کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، کیا تبدیلی لے آتے ہیں، صرف حاضر کی 6 شکلوں سے بنتے ہیں. اس لیے لام کر دیتے ہیں. جی تے والے 6 اشکال جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، 6 الفاظ سے بنتے ہیں. نمبر 2 ہم نے کہا شروع میں لا آ جائے گا نفی کے لیے، انکار کے لیے، نہیں کے لیے، اور اس میں کسی کام سے روکنے کا معنی مل رہا ہوتا ہے. تم مت بیٹھو، تم مت جاؤ، تم مت کھاؤ، تم سب مت اٹھو. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی کام سے روکا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو لا ہوتا ہے یہ کام کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا ہوتا ہے.
مت کے معنی میں، جو کہ منع کیا جانا. بالکل. اور امر اور نہیں کے اینڈ پہ ہم نے کہا تھا کہ نون اعرابی گر چکا ہوتا ہے، تو آنی اونا اینا کا صرف آپ کو الف واو یا نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ آخر میں یا آپ کے پاس الف ہوگا آنی کا، نون گر گیا، یا آپ کے پاس واو ہوگا اونا کا، نون گر گیا، اور یا آپ کے پاس اینا کا ای یا ہوگی، نون نہیں ہوگا. تو مضارع کی آخر سے نون گرا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، شروع میں لا پلس ت لگا دیا جاتا ہے، تو آپ کا فعل امر فعل مضارع سے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کی صرف 6 شکلیں ہوتی ہیں. لام پلس پہلے نہیں بنتا ہے. بالکل. لام پلس تو یہ جو لا ہے، اب آپ نے دیکھا تو اس کے اینڈ پہ مضارع میں تبدیلی آئی ہوئی ہے. لا پلس ت سے یہ تو پتا چلا کہ یہ فعل مضارع ہے، لیکن اینڈ پہ آپ کو الف نون واو نون یا نون کا نون نظر نہیں آ رہا، اور جس میں آنی اونا اینا نہیں ہے، یفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یعنی کہ اس کی صرف تے والی شکلیں آئیں گی ہمارے پاس، تو وہ آخر سے ساکن جس کو مجزوم کہتے ہیں، جزم مل جائے گی. تفعلو کا بن جائے گا تف لا تفعل، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ سارے لفظ بیسکلی مجزوم ہوئے ہوئے ہیں، مجزوم کرنے کے لیے اس کا نون اعرابی گرایا گیا ہے. تو یہ ہو گیا جس میں اینڈ پہ تبدیلی نظر آئی وہ لائے نہیں ہے، جس میں مضارع کے آگے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی اور اس میں یا بھی آ رہی ہے، تا بھی آ رہی ہے، حمزہ بھی آ رہی ہے، نون بھی آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فعل نہیں، صرف نہیں کے میننگ میں آئے گا. میں نے لاہور نہیں جانا، میں نے کھانا نہیں کھانا. اب اس میں کوئی حکم تو نہیں دیا جا رہا نا، جی. صرف آپ کسی بات کا انکار کر رہے ہو، نفی کر رہے ہو، منع کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تو اس میں مضارع میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی. اب ان دونوں کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے، لیکن یہ جو لا جو ہے لائن نفی کے بعد آنے والا جو منصوب اسم ہوتا ہے وہ نفی، منصوب ہوتا ہے، بالکل نفی للجنس، اور اور اس کو اسم اللہ کہتے ہیں. بالکل. اس کے فوراً بعد اسم ہوگا، جبکہ باقیوں میں آپ نے دیکھا مضارع تھا. پہلی بات کہ اسم ہوگا، دوسری بات ہم نے پڑھا تھا کہ ہر اسم کیسا ہوتا ہے؟ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. ہر مرفوع حالت میں اسم ہوتا ہے. مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لائے نفی جنس کے بعد اس لا نفی جنس اسم کو منصوب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب جو اسم آئے گا لا الہ، لا کے بعد کیا ہے؟ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو کلمہ میں کیا آیا؟ لا نے کیا کیا؟ یعنی کہ منسوخ کر پوری جنس کا انکار کر دیا کہ کوئی ایک بھی الہ نہیں ہے، کوئی ایک بھی خدا نہیں ہے الا اللہ، سوائے ہمارے اللہ کے. یعنی کہ اللہ کے سوا پوری جنس کا انکار کر دیا، تمام خداؤں کا انکار کر دیا. پھر ہم نے کیا پڑھا؟ لا ریبا ذالک الکتاب، آگے کیا آ رہا ہے؟ لا ریبہ، کوئی شک نہیں. با. اب یہ بھی آپ نے دیکھا لا کے بعد اسم آ گیا، ریبا شک. ریبہ تو کیا منصوب مطلب ہوا؟ سما. کہ کوئی ایک، جتنی بھی شک کی قسمیں ہیں،
جتنی بھی شک کی اقسام ہیں ان میں سے ایک بھی شک نہیں اس کتاب میں، یعنی کہ شک کی جتنی بھی اقسام تھیں ان تمام اقسام کا انکار کر دیا. ایک بھی قسم کا شک نہیں اس کتاب میں. بات سمجھ آئی؟ جی ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی، کسی ایک بھی قسم کا شک نہیں، فی ہی، اس کتاب میں. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس نے جی تمام شک کا انکار کر دیا. اب اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ لائے اسم لائے بالکل. پہلے کو اسم ہم لا اس کو ہم نے کہنا ہے اسم لائے لا جنس، اسم لا. اور آپ نے دیکھا یہ بھی منصوب اسم ہوتا ہے. الہ، کلیئر ہو گیا؟ اور فی ہی، اس کو کر کے بچڑا مکمل کرو. فی ہی کیا بن رہا ہے؟ اب فی ہی بھی جار مجرور بن رہا ہے، فی اور ہی ساتھ ضمیر ہے بالکل. تو فی یہ جار مجرور جار، آگے آتا ہے ہمیشہ مجرور اسم. مجرور اسم، ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی. ٹھیک ہے. ہی بالکل مل کے بن گیا متعلق کے. اور اچھا، یہ متعلق بن گیا. اب آپ اور نے یہ خبر آپ کا، لائے بن جی آگے جو ہے اب آپ کی بات ختم ہو گئی. تو یہاں پہ آپ نے ہم نے ایک مرکب کو لیا، ذالک الکتاب، اور اس کو ہم نے اسم اشارہ مشار الیہ بنا کے، مرکب اشارہ بنا کے اس کو ہم نے مبتدا بنایا. اور لا ریبی یہ آپ کا ایک ایڈیشنل تھا، لا پلس لا نفی لائبہ پلس اسم لا، اور اس کے بعد آ گیا فی ہی. فی ہی کیا ہوگا؟ یہ خبر لا ہے. فی ہی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے مبتدا کو بنانے کے بعد اس کو ایک اور جملہ اسمیہ بنایا. ریبہ جو ہے وہ اسم ہے نا، تو ریبہ کو ہم نے لیا مبتدا، اور اس کے بعد فی ہی متعلق ہے. ہم نے ابھی شروع میں بات کی تھی کہ مبتدا کے بعد اگر آپ کے پاس خبر نہ ہو تو متعلق کو ہم کیا بنا دیتے ہیں؟ قائم مقام خبر. قائم مقام خبر، یعنی کہ خبر کی جگہ پہ اس کو بٹھایا تو اس کی جی جگہ پہ قائم ہو گئی خبر، یعنی کہ آپ اس کو خبر کے طور پہ لیں گے. تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے. اب اس پورے جملہ اسمیہ کو ہم کیا کہیں گے؟ پہلے والے ذالک الکتاب مبتدا کی خبر. جی خبر نمبر 1. بالکل. یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں
خبر 1. کس کی خبر 1 ہے یہ؟ مرکب اشارہ مبتدا کی. ٹھیک ہے، خبر نمبر 1 بن گیا ہے یہ مرکب اشارہ مبتدا کیا. یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا؟ جی ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا ہمارا. آگے چلتے ہیں جی. آگے کیونکہ مکمل ابھی نہیں ہوا. کلثوم نوید، آپ بتاؤ ہدن للمتقین. میم ہدن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. میم ہدن جو ہے وہ ہمارے پاس آپ لوگ نا اسم ہے. اپنے مائک کو تھوڑا سا چیک کیا کرو آنے سے پہلے. آپ کی بالکل بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہے. میم اب آواز آ رہی ہے؟ آواز تو پہلے بھی آ رہی ہے لیکن اتنی صاف نہیں آ رہی، پھٹی سی آ رہی ہے. میم ایک منٹ، میں نے پوز لگائے، میں وہ بتاتی ہوں پھر آپ کو صحیح آواز. جی ہیڈ فونس تو میں اب جب سے جی کورس آپ شروع ہوا ہے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ ہیڈ فونس کے ساتھ نہ پڑھا کریں. میم وہ سننے میں ایزی ہوتا ہے نا آپ کی بات. ایسے آج کل پنکھے چل رہے ہوتے ہیں پھر آواز نہیں آتی. جی اب آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میم ہدن جو ہے وہ ہمارے پاس اسم ہے. جی جی بولیں. بولو بیٹا آگے. آواز غائب ہو میم گئی. اب آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، میرے فون میں پھر چلو. اللہ حافظ. ہدن میم ہدن ہمارے پاس اسم ہے للمتقین، متقیوں کے لیے. لام سے لی کے لیے، یہ ہمارے پاس یہ اسم کیا بنے گا؟ للمتقین. اسم ہے تو یہ اب یہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے نا. پچھلا تو ہم نے لا رہی کو فی ہی کو وہاں اینڈ کر دیا. جی تو اب یہ کیا کون سا میم جملہ یہ بن رہا ہے؟ اسمیہ ہوگا. میم یہ جملہ اسمیہ ہوگا. جی اسم سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ جملہ اسمیہ اسمیہ. ہوگا. جی ٹھیک ہے آگے. ہدن للمتقین. تو یہ میم کیا لام سے بن کیا رہا ہے؟ سوال تو میں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا بن رہا ہے. جملہ اسمیہ کے پارٹس نہیں آپ کو پتا کیا کہتے ہیں؟ میم یہ مبتدا بنے گا. تو آپ بتاؤ نا مجھے بیٹا. میم مبتدا بنے گا. جی مبتدا بن کے آ رہا ہے. جی جی میم مبتدا کے بعد اس کی خبر آتی ہے. بالکل خبر آتی ہے. جی تو خبر کیا ہے اس کی؟ کوئی اور بچہ بتائے، اس کی آواز بار بار غائب ہو رہی ہے. سمینہ آپ بتاؤ. جی آپا، ہدن ہمارے پاس اسم مصدر ہے اور آگے ہمارے پاس آ رہا ہے للمتقین. لام سے لی جو ہے وہ حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ مجرور اسم آتا ہے. تو جار مجرور مل کے متعلق بنتا ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ متعلق جو ہے وہ 8 چیزوں کے متعلق آ سکتا ہے.
फेल के मुतालिक भी आ सकता है, इस्मुल फाइल के मुतालिक भी आ ये सकता है, मैं इस्मुल एक दफा ना लिखवाना चाहती हूँ नए बच्चों के लिए। ये जरा इस पे रुको। जी हुदन को हमने जी आहिस्ता बोलते इसम मस्दर जो कहा था, उसमें ये भी मैं बता दूं कि ये बाब हैं ज़ारा ज़ाद से से। है, ज़ाद से है। बस ठीक है। जी आगे जो लाम है, हमने कहा लाम जा रहा है, हरफ जर के बाद मजरूर इसम आता है, और हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो जार मजरूर है ये 8 चीजों के मुतालिक हो सकते हैं। नंबर 1 फेल, नंबर 2 इस्मुल फाइल, नंबर 3 इस्मुल मफऊल, नंबर 4 सिफत मुशब्बा, नंबर 5 मस्दर। यहाँ हमें मस्दर नजर आ रहा है ना, तो ये मुतालिक इस मस्दर के है। नंबर 6 इसमें तफजील और इस्मुल फेल और इसम मुबालगा। नंबर 7 इस्मुल फेल, नंबर 8 इसम मुबालगा। यानी कि जार मजरूर 8 चीजों के मुतालिक हो सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ ठीक, ये जो है मस्दर का मुतालिक बनकर आ रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। मैम मुझे ये बात समझ नहीं आई। जी मैं अभी बताती हूँ। मेरे वो जुमला गलत लिखा गया था, वो ठीक कर रही थी। ये एंड पे आप लिखवा देना समीना। अभी फ़िलहाल जो है इसको मुकम्मल कर लेते हैं। हुदन के बारे में आपको पता चल गया है कि ये एक इसम है और जुमला नया शुरू हो रहा है, क्योंकि तो ज़ाहिर बात है इसका मतलब है कि जुमला इसमिया है। और जुमला इसमिया में सबसे पहले मुब्तदा आता है, तो हुदन जो है वो हमारा मुब्तदा बन के आ रहा है। उसके बाद मुब्तदा के बाद उसकी खबर आनी चाहिए, लेकिन हमें कोई खबर नज़र नहीं आ रही, बल्कि उसकी जगह हमें जार मजरूर नज़र आ रहा है। तो जार मजरूर तो हमें पता है कि वो खबर कभी नहीं बन हमेशा सकती, मुतल्लिक बन के आता है। जहाँ ना मुब्तदा होता है ना खबर होती है, तो ये हमेशा मुतालिक बनता है। तो लामज़े ली आपका है जार, जार के बाद आता है हमेशा मजरूर इसम। तो लिल मुत्तकीना ये आपका मजरूर इसम है, और मिल के ये बन गया मुतालिक। ठीक है। अब मैंने शुरू में ये बात बताई थी कि मुतालिक जो होता है मुब्तदा का होना लाजमी है। मुब्तदा आपको मिल चुका है, लेकिन खबर जो है समटाइम नहीं होती, यानी कि माजूफ होती है, छुपी हुई होती है। तो अब क्या होता है कि अब अगर खबर ना हो तो जो मुतालिक होता है उसको हम खबर की जगह पे बिठा लेते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, कायम मुकाम खबर कर देंगे। ठीक है। तो ये बन जाएगा कायम मुकाम खबर हुदन। और नंबर 2 मुत्तकी का रूट वर्ड क्या है? अब कोई और बच्चा बताए। बुशरा साजिद आप बताओ, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। मुत्तकी वाओ काफ या वाओ वाओ काफ या रूट वर्ड है। और इसके जी बारे में क्या सीखा था आपने? आपा, इसके हमने यही था ना कि ये हरूफे इल्लत में से बना है। तो अ, इसका क्योंकि वाओ कोई को भी जो है वो होता है आपने लफ्ज ना, उसके बारे में हम बताते हैं। जिस तरह हुदन के बारे में मैं बताया कि ये बाब ज़ाद से है, ज़ारा बा यज़रिबू। ठीक है। तो हर लफ्ज आपा, का ये हमें बाब भी बाब बताना मुझे अभी होता ये है। मैंने नहीं पढ़े हुए। अब मैंने वो जो आपने शुरू किया ना, उसमें मैंने लेना शुरू किया। लास्ट टाइम की मैंने नहीं पढ़े। अच्छा, ये है बाबे इफ्तिआल। यार से और क्लास हमने पढ़ा था कि इस्मुल फाइल है, फाइल बन के आ रहा है। बाबे इफ्तिआल का इस्मुल फाइल की शक्ल है। तो अब ये हमारा जो है मुतालिक जो है वो खबर बन के
پہلے کیا بنے گا یہ جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ بن کے اس کو ہم کہہ دیں گے ذالک الکتاب کی خبر نمبر 2. ذالک الکتاب، اس کو مرکب بنانے کے بعد ہم نے مبتدا بنایا تھا. ذالک الکتاب مبتدا کی خبر 2. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ اب ہم پورے کے اوپر بات کریں گے. جو ہمارا پہلا ہے ذالک الکتاب، یہ آپ کا مبتدا ہے. اس کے بعد ہم نے کہا تھا لا ریب فیہ، اس کو ہم نے لے لیا خبر نمبر 1. اور اس کے بعد ہدن للمتقین، اس کو ہم نے لے لیا خبر نمبر 2. اور مبتدا اپنی خبر 1 اور خبر 2 کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ جملہ، ایک بڑا والا جملہ اسمیہ. جی، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ جی یہ کتاب جی آپ کی بیٹا آواز بار بار غائب ہو جاتی ہے، اس لیے کسی اور کو کرنے دیں. کس بچے کی ابھی تک باری نہیں آئی؟ شاہین ابراہیم. شاہین نہیں ہے تو پھر دوسرا بچہ شنیلا. تین بھی چلی گئی. یہ کوئی دوسری جو ہے وہ آنے لگ گئی ہے کلاس. کلثوم مریم میم کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، آ گئی ہیں. جی السلام علیکم. وائٹ بورڈ ہمارا اڑ گیا ہے تو اس لیے بس ہم اس کو ادھر اینڈ کرتے ہیں. سوری، آپ کو کوشچن آپ کی آواز کٹ رہی تھی شنیلا، آپ نے کیا بولا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ کہہ رہی تھی کہ جو متعلق کے بارے میں 8 جو بتایا ہے نا وہ لکھوا دیں ہمیں. جی جی بیٹا لکھیں. ہے ماسی کھڑی ہے، اس سے لے لیں.
جی متعلق جو ہے وہ جار مجرور 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں. جی. نمبر 1 فعل. نمبر 2 اسم الفاعل. نمبر 3 اسم المفعول. نمبر 4 صفت مشبہ. نمبر 5 مصدر. جیسے ادھر آیا ہوا ہے نا ہدن، ہم نے کہا کہ اسم مصدر ہے اور اس کا متعلق ہم نے بنایا ہے. اور نمبر 6 اسم تفضیل. اسم تفضیل کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دو کلاس کو. جو ہم سپرلیٹو ڈگریز ہوتی ہیں نا. جی. اکبر ہوا، احسن وغیرہ. اور اسم الفعل اور اسم مبالغہ. یہ اسم الفعل کیا ہوتا ہے آپا؟ نوشین بتائے گی. نوشین کلاس میں موجود ہو؟ جی السلام علیکم. اسم الفعل جو ہے نا وہ ہمارا اس طرح اسم الفعل وہ لفظ ہے جو معنی اور کام تو فعل کی طرح سے کرتا ہے، لیکن شکل جو ہے اس کی اسم کی طرح سے ہوتی ہے. مطلب وہ دیکھنے میں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اسم ہے، لیکن وہ کوئی کام، جیسے آمین ہم جو بولتے ہیں نا آمین، اب وہ دیکھنے میں تو ہمارا ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اسم ہے، لیکن یہ اصل میں ہوتا فعل ہے، کیونکہ اس میں ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ قبول فرما. تو ایسے فعل جو دکھائی دینے میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ اسم ہے لیکن وہ ہوتے اصل میں فعل ہیں، ان کو اسم الفعل کہتے ہیں. الحمدللہ. آئیے سمجھ کے نہیں آئیے؟ نو میم، آپ ایکسپلین کریں. یہ انشاءاللہ جب اگزامپلز آئیں گی تو ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے. اورل سننے میں آپ کو سمجھ نہیں آنی، ٹھیک ہے؟ اگزامپلز کے ساتھ انشاءاللہ. اتنی بات آج آپ کو سمجھ آئی ہے کہ اور میم متعلق جی ہوتا اس ہے. میں مبالغہ کا بھی بتا دیں. اس میں مبالغہ اس میں مبالغہ بالغ کس کو کہتے ہیں کہ یہ فلانا شخص بالغ ہو گیا ہے؟ بچے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے نا کہ وہ بالغ ہو گیا ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے بالغ ہونے کا؟ بڑا ہو گیا ہے. جی بڑا ہو گیا. بڑا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو بالغ سے آپ کو یاد رکھنا ہے بڑا ہو جانا. مثلاً کہ ہمارے وہ جو ورڈز ہیں، آپ کہتے ہو حسن ہوتا ہے خوبصورت، احسن اس کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ خوبصورت، بڑا ہو گیا نا. کبر سے زیادہ خوبصورت. اکبر، تو میم جی یہ اصغر. تو اس میں تفضیل میں بھی اسی طرح آتا ہے نا؟ تو اسم تفضیل ہی اس میں آپ کہہ رہے ہو نا، وہی ہے نا. نہیں نہیں یہ اس میں مبالغہ میں اس میں پوچھ رہی مبالغہ کا پوچھ رہی ہوں. اس میں مبالغہ
فعولن کے وزن پہ ہوتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ کوئی بھی کام جو ہے نا، جیسے غفور رحیم، شکور، اچھا مطلب وہ صحیح. بہت زیادہ جب ہم ترجمے میں لاتے ہیں نا، وہ اس میں مبالغہ ہو جاتا ہے. اسم مبالغے ہی کی ایک قسم ہے اسم تفضیل. جی اس میں اس سے بھی زیادہ تفضیل سے بھی زیادہ اس میں آئے گا جی ٹھیک سب سے بڑا. صحیح. سب سے بڑا ٹھیک. ایک ہوتا ہے بڑا، ایک ہوتا ہے زیادہ بڑا، اور ایک ہوتا ہے سب سے بڑا. ٹھیک ہے. تو اسم کے ٹاپکس جو ہم نے کیے تھے نا، اس میں اس کو دیکھنا، ورنہ میں نوٹ شیئر کر دوں گی. تفضیل و مبالغہ کا ڈفرنس. تو یہ جو ہے، یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ متعلق 8 چیزوں کے، اگر جملہ اسمی ہے تو ہم کہتے ہیں متعلق اسم، جملہ فعلیہ ہے تو ہم کہتے ہیں متعلق فعل، اور کئی دفعہ وہ فعل کے متعلق نہیں ہوتا. جملہ فعلیہ میں فعل کے بجائے متعلق فاعل ہوتا ہے، یا کبھی وہ متعلق مفعول. متعلق کہتے ہیں ایکسٹرا انفارمیشن. جب آپ ترجمہ دیکھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انفارمیشن کیا یہ فعل کے بارے میں دی جا رہی ہے، کہ فاعل کے بارے میں دی جا رہی ہے، کہ مفعول کے بارے میں دی جا رہی ہے. سمجھ آئی؟ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے. میم جی یہ اس میں صفت مبالغہ ہوا نا پھر یہ؟ جی ٹھیک ہے اوکے. تو وہ وہاں پہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ہم دیکھیں گے. جی بولو سمینہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں آپا. ٹھیک ہو اگلا گیا. آگے ہدن کے اوپر بات کر لیتے ہیں، پھر ہمارا کلاس کا ٹائم تو ویسے ہی ختم ہو گیا. ٹائم ہم ویسے 11:30 سے 10:30 سے 11:30 نہ کر لیں. آتے آتے وہ یہی ٹائم کر دیتے ہیں سارے. لیکن پھر وہ ایگزیکٹ ٹائم پہ آئے نا، اگر ہاں 11:30 سے بھی پھر ہے، وہ یہ بھی 11:15 ہے. پہ چلے جائیں تو ہاں ٹھیک ہو گیا. ایک جو ٹائم ہے نا اس پہ ایگزیکٹ سب کو ہونا چاہیے. میم وہی ٹائم رہنے دے، پھر وہ واقعی ٹائم تو وہ 10:30 ہی ہے نا ہمارا. 10:30 سے 11:30 ہی ٹائم ہے نا، یا 10 نہیں، سے ہم نے 11؟ تو بیٹا 10:15 سے 11:15 رکھا ہوا ہے، اوکے مگر آتا کوئی نہیں ہے. صحیح. وہ اصل میں 10:30 کا ذہن میں تھا تو اس وجہ سے. جی یہ آپ 10-20 سمجھ لو، کیونکہ دوسری کلاس چلیں ٹھیک ہے ہوتے ہوتے انشاءاللہ تعالی. وہ 10:15 تو ہو ہی جاتے ہیں، تو اس کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں 10-20 ہو جاتے ہیں. 10:20 سمجھو، تاکہ وہ جوائننگ ٹائم جو ہے نا سارے اس ٹائم پہ آ جائیں اور ہمارے ٹائم پہ ختم ہو جائے. میم جو لاسٹ سکرین تھی وہ اب شیئر ہوگی کہ نہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میم جو بھی ہم نے ڈیٹیل کی ہے اس سورہ پوری آیت کی، تو وہ اسکرین چلی گئی نا، آپ ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں تو وہ ملے گی بٹ کہ بیٹا نہیں؟ وہ ریکارڈنگ میں اور میں تو آ ابھی گئی لکھ ہے رہی نا، تھی. اوکے ٹھیک ہے. ریکارڈنگ تو چل رہی ہے ابھی ہماری. میرا اڑ گیا ہے، لیکن آپ لوگوں کے تو ریکارڈنگ میں آ گیا ہے نا. چلیں اس کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. ہدن کے بارے میں نے ویسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، اس کو دیکھ لینا. میم پچھلی کلاس میں میرے خیال سے ہم نے کیا تھا ہدن کے بارے میں. جی میں اسی لیے کہہ رہی ہوں، اس میں وہ ٹاپک آیا نہیں نا، اس دفعہ آیا ہے، تو میں اس لیے کہہ کہ اس کو دیکھ لینا. پچھلی کلاس میں ہم نے للمتقین کا کیس. ہاں جی پچھلی کلاس میں ہم نے للمتقین صرف کیا تھا، اورل بات اور کی ابھی تھی ہماری، ہاں جی لیکن ہم اس کو ابھی کمپلیٹ ہو گئی ہے آیت ہماری، صرف ترجمہ کرنا تھا. جی ترجمہ یہ میں نے یہاں پہ شیئر کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ہدن کے بارے میں. اور یہ مجھے یاد ہے کہ نوشین نے تھوڑا سا بتایا تھا اس کے بارے میں. جی ترجمہ کوئی بولے پھر. جی یہ کتاب نہیں کوئی شک اس میں ہدایت ہے، باعث ہدایت ہے متقین کے لیے یا ڈرنے والوں کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا.
یہاں پہ لے آئی ہوں میں تاکہ اس کو ہم صاف کر لیں. یہ کتاب اور ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو اسم اشارہ آ رہا ہے اگرچہ یہ بعید کا اشارہ ہے تو لیکن تعظیم کے لیے ہم ترجمہ یہ کر رہے ہیں. جی یہ کتاب نہیں ہے کوئی شک کوئی بھی ہم لکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا کوئی ایک بھی قسم کا نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے جی کوئی لکھیں بھی گے نہیں ہے کوئی بھی شک اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے بالکل متقیوں کے لیے. وہ میرے 2 عدد استاد ہیں جو سکھا رہے ہیں کہ یہ اردو سے قرآن میں اردو موجود ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو لفظ اردو کے موجود ہیں ہماری زبان میں اس کو آپ لوگ کیوں ٹرانسلیشن کرتے ہو وہ ہے ہی اردو کا لفظ تو اس کو مزید اردو کیوں بناتے ہو وہ اس کو ایسے ہی یوز کیا کرو تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے کہ یہ ہماری اردو کا لفظ ہے. قرآن آسان تحریک والے ہیں نا ان کی میں نے شارٹ کورس کیا تھا تو وہ کہتے تھے متقی کو متقی بولنا ہے اس کو مزید آپ کیوں کہتے ہو کہ ڈرنے پرہیزگار والے یا پرہیزگار جو اردو کا لفظ ہے وہ اردو کا لفظ ہے اس کو اردو میں ایسے ہی بولو. تو یہ کتاب نہیں ہے کوئی بھی شک اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ہدایت کی میں نے سپیلنگ غلط لکھ دی ہے اس کے لیے معذرت. جی تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ اور یہاں پہ میں نے کلاس میں لکھ دیا ہدن کو ڈیٹیل اس کو وہاں سے دیکھ لیجئے گا. آپ چاہ رہے ہو اس کو سمجھنا تو آپ کو کیونکہ 5 منٹ ہیں ہمارے پاس اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ 3 طرح سے اس کو لکھا گیا ہے رفع کی حالت میں جر کی حالت میں اور منصوب حالت میں. تو کیونکہ اسم مصدر ہے اسم مصدر ہم نے کیا کہا ہے کس کو کہتے ہیں کسی بھی کام کے نام کو کام کو کہتے ہیں. تو ایک کام ہے ایک ہدایت دینا تو اس کام کا نام ہے اسم مصدر کہلاتا ہے ٹھیک ہے. تو اب اسم ہمیں پتہ ہے کہ 2 اس میں آ رہا ہے ایک اس کی شیپ ہے فُعَلٌ یہ پیش والی شکل ہے فُعَلٌ ٹھیک ہے. پھر اس کی منصوب شکل کیا ہے فُعَلٌ. اب آپ نے دیکھا ہے کہ تنوین جو ہے اینڈ پہ کیونکہ پیش نے آنا ہے اور کیونکہ اسم پیش پہ اینڈ کرتا ہے اگر وہ منصوب ہے تو اس نے لازمی زبر پہ اینڈ کرنا ہے فُعَلٌ. اور تیسرا ہے فُعَلٍ. تو یہ ہماری 3 واحد کی شکلیں ہو گئیں ٹھیک ہو گیا. اب اس کو جب ہم اپنے اس والے روٹ ورڈ میں ڈالیں گے جو ابھی ہمارے پاس روٹ ورڈ ہے تو یہ آپ کو بتایا تھا کل نوشین نے پچھلی کلاس میں کہ یہ کس طرح سے ہدن بنا تھا ہمارا. اس کا روٹ ورڈ ہے ہا دال یا اور کیونکہ آخر میں ووول آ گیا حروف علت آ گیا تو اس کو ہم نے ناقص کے قاعدے کے مطابق اس کو ہم نے بنا لیا تھا ہدن. تو اب ہدن کو ہی لیں گے تو اسی پیٹرن کے اوپر جو 2 آپ کے پاس پیٹرن ہے
تو آ جائے گا ہداین، اس کا پہلے ہدا یون، فعلن سے ہدایون، نیچے آ جائیں تو فعلن سے ہدین، ہدین، اور زیر سے ہدین. یہ آپ کے پاس آ گئی ان کی پہلی شکل. اب انہی کو جب ہم نے تسنیہ بنانا ہے تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ ادھر الف نون واو نون کا استعمال نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی واحد ہی شکل ہے. جی واحد شکل ہے نا. جب ہم دیکھیں بولتے ہیں نا با دو پیش بن یا بالکل دو پیش یون، تو وہ کھول کے لکھیں گے تو ہدا یون، ہدا ین، ہدا ین یہ لکھا بالکل جائے گا. بالکل ٹھیک اور ہے. یہاں پر جو ہے وہ ناقص کا رول اپلائی ہوا ہوگا کہ اگر حروف علت متحرک ہو اور اس سے پیچھے حرف پر زبر ہو تو وہ حروف علت زبر کے موافق جو حرف ہے، ہمیں پتہ ہے زبر کا موافق حرف الف ہے، تو وہ اس میں بدل جائے گا. تو یہ جو یا ہے یہ الف میں بدل جائے گی اور ہمارے پاس شکل آ جائے گی ہدان کی. تینوں میں ظاہر ہے سب کی وہ یا جو ختم ہو گئی تو سب کے ساتھ تینوں شکلوں میں ہدان آ گیا. اب یہ ہے کہ جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں، جیسے اس میں الف بھی ساکن ہے، نون بھی ساکن ہے، تو پھر جو کمزور حرف ہے نا وہ گر جاتا ہے. اس میں سے ہمیں پتا ہے کہ کمزور حرف الف ہے تو وہ گر جائے گا اور باقی ہمارے پاس ہدن رہ جائے گا. اب ہم اس کو اگر تنوین کے ساتھ لکھیں گے تو پھر ہمارے پاس وہ لکھی ہوئی شکل آ جائے گی ہدن کی. بالکل. ہدا ین. ہاں ہدا ین، ہدا یون، ہدا ین. جی اور پھر ناقص کا رول اپلائی ہونے کے بعد یہ یا جو ہے، کیونکہ پیچھے دال پہ ہمیں زبر نظر آ رہی ہے نا، تو یا تو اس کے مطابق نہیں ہے، اس کے مطابق تو الف ہے. تو الف کے بجائے یا کے بجائے وہاں الف آ جائے گا اور ہدان بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. بات سمجھ آئی ہے سمینہ؟ آپ ذرا تھوڑا تیز تیز بولتے ہو نا جس سے میں پوچھنے اور لگی. میں دوبارہ آہستہ سے بول لیتی ہوں آپ ہاں کہ جب یہ ہمارے پاس آ گیا نا ہدا یون، ہدا ین، ہدا ین، یہاں پر ناقص کا رول اپلائی ہوگا کہ اگر حروف علت متحرک ہو اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو تو وہ حروف علت زبر کے موافق حرف، ہمیں پتہ ہے زبر کا موافق حرف کون سا ہے؟ الف ہے. زیر کا یہ ہے اور واو کا پیش ہے. تو یہاں چونکہ پیچھے دال پر ہمیں زبر نظر آ رہی ہے تو یا چلا جائے گا اور اس کی جگہ الف آ کے کھڑا ہو جائے گا. تو لفظ ہمارے پاس بن جائے گا ہدان. بالکل ٹھیک اب ہے. ہدان میں یہ ہوا کہ دو ساکن اکٹھے آ گئے ہیں ہمارے پاس، الف بھی نون بھی. تو جب دو ساکن اکٹھے آ جائیں تو یہ بھی ایک رول ہے کہ کمزور حرف گر جاتا ہے. تو یہاں چونکہ الف کمزور ہوتا ہے تو وہ گر جائے گا اور ہمارے پاس الف نکل گیا، ہدن آ گیا. اب ہم اس کو دوبارہ اوریجنل شکل میں جب لکھیں گے تنوین کے ساتھ تو صرف ہدن لکھا جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. کس کو سمجھ آئی ہے اور کس کو نہیں آئی ہے؟ یہ اس کو جب لکھ کے دیکھیں گے نا ویسے زبانی نہیں سمجھ آتی، جب ہم اس کو لکھتے ہیں نا لکھنے کے بعد سمجھ آتی ہے. مجھے بھی نہیں سمجھ آئی تھی، جب میں نے پھر لکھا اور پھر اس کو بار بار پڑھا پھر سمجھ آئی. مجھے ان سے سوال کرنے دو بیٹا. جی بچے جو کلاس میں موجود ہیں پلیز بتائیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی میم جی. آپ کو سمجھ میری آئی ہے بات لیکن وہی جب بھی آپ سمینا والی بات کہ ہم لکھیں گے تو پھر پراپر ہمیں یاد ہے.
بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بس یہ سوال تھا کہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. اگر آ گئی ہے تو اس کو ایک دفعہ خود سے لکھو گے آپ لوگ ایک ایک سٹیپ کو، تو آپ کو بہت کلیئر ہو جائے گا. ہو ڈن. اوپر سے نیچے لکھتی تو زیادہ اچھا لکھا جانا تھا. بہرحال جس نے جانا ہے جا سکتا ہے، بس اس کو میں مکمل کر کے تو میں بند کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے. ہو ڈن. ہو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم پلیز مجھے اس گروپ میں ایڈ کر لیجیے گا آج. جی جی ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ یہ جو گردان لکھ رہے ہیں اس میں ورڈز مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ جب لکھو گے نا پھر اپنی وہ اس پہ دیکھو گے تو آپ اپنی اسکرین کو بڑا کر سکتے ہو. یہ آپ کے پاس ہوتا ہے کہ میں آپ نے کیا بڑا ہی کیا ہوا اسکرین، میں نے اسکرین بڑی ہی کی ہوئی ہے. پھر بھی نہیں آپ کو ورڈز نہیں نظر آ رہے؟ نہیں ورڈ نظر آ رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا آپ نے لکھا. دیکھیں جو ہم نے لکھا نا زیر کے ساتھ ایک وقت میں ایک کو لے کے چلو. جی میم آپ ان کو ذرا پڑھ کے ریپیٹ کریں شروع سے. ایک منٹ. جی سب سے پہلا ہے، ایک کو لے کے چلیں گے، ہو دا یون. ٹھیک ہے، کیا ہے ہو دا یون؟ یہ تمہاری بیسک شکل ہے نا، کیونکہ ہا دال یا ہے اور اس فو لن کے اوپر بنا ہوا ہے. تو ہدا یون. اب جیسے ہم نے بات کی کہ اس کو ہم نے آخر میں ناقص کی شکل ہے، اس کا ہم نے علاج کرنا ہے. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ یون کی ساؤنڈ کو کھول کے لکھ لیا ہے. یہ کھولنے کا طریقہ وہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس یہ لیٹرز ہوں اور آگے بھی ساکن. اب ہدن نون ساکن ہے آخری اور آگے پھر ساکن آ جائے. جب دو ساکن این آ جائیں تو کیا کرتے ہیں، یعنی کہ نیکسٹ ورڈ بھی ساکن سے شروع ہو رہا ہے اور پہلا لفظ ساکن پہ اینڈ ہو رہا ہے تنوین کے اوپر. تو وہاں پہ بھی یہی اسلوب ہوتا ہے کہ ہم اس کو کھول لیتے ہیں. اگر دن لکھا ہوا ہے تو دال زبر نون کر کے، تو اس نون جو نون ہوتا ہے ساکن والا، اس کو اگلے ساکن کے ساتھ زیر دے کے ملا لیتے ہیں. بات سمجھ آئیے؟ وہاں پہ بھی ہم اس کو کھولتے ہوتے ہیں. جی تو اب یہاں پہ بھی اسی طرح سے کھولا گیا ہے کہ دن کی آواز جو ہے، یون کی جو آواز ہے، اس کو یا نون کے ساتھ کھول کے لکھ لیا. ٹھیک ہے. اب ووول کو علاج کی ضرورت ہے. ہم نے کہا اگر لفظ کے بیچ میں ووول آ جائے تو اس کی علاج کی ضرورت ہے. اب علاج ہم نے کیا سیکھا کہ اگر تو پیچھے سائلنٹ ہوتا، ساکن ہوتا، تو یا اپنی پیش اس کو پکڑا دیتا، اور اگر وہ ساکن نہ ہو تو وہ اپنی حرکت سمیت وہاں سے چلا جاتا ہے. اور کون آ جاتا ہے؟ پچھلی حرکت کی جس سے دوستی ہے. حرکت کے مطابق. جی اب پیچھے دال پہ کیونکہ زبر ہے تو یا جو ہے وہاں سے چلا گیا اپنی پیش لے کے، اور دال کی زبر کی دوستی الف سے تھی، الف آ گیا تو کیا بن گیا؟ ٹھیک ہے. ہدان. یہاں خدان تک مجھے کلیئر ہو یہی گیا؟ چیز سمجھ نہیں آ رہی.
जी यहाँ से समझ में आ रही थी। अब अलिफ भी साइलेंट, नून भी साइलेंट। हमने फिर अगला कायदा क्या सीखा हुआ है कि दो साकिन है ना इकट्ठे आ जाएं तो जो वॉवल वाला साकिन होता है उसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि दो साकिन तो नहीं पढ़े जा सकते। तो जब भी दो जी साकिन मैम। इकट्ठे आएंगे तो जो वॉवल वाला हरूफ इल्लत वाला साकिन है उसको डिलीट कर देंगे। तो अब यहाँ पे अलिफ डिलीट होगा कि नून डिलीट होगा? मैम अलिफ। अलिफ चला गया तो अब सिर्फ हुदन रह गया। जी तो उस दन को हमने दोबारा से जो तोड़ के हमने दन बनाया था ओके ओके ओके। जी उसको मैम हमने दाल दोबारा का से मिला दाल दिया। को तनवीन के साथ मिला दिया। ओके ओके, मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ। ठीक है। ठीक है ना? वो हमने खुद ही तोड़ा था ना वक्ती इलाज के लिए। तो जब इलाज पूरा हो गया तो हमने उसको वापस तनवीन वापस कर दी उसको। जी ठीक है ठीक है। ठीक हो गया। तो जी मैम। ये उसी तरह ये जबर वाला है, उसी तरह जेर वाला है। जी मैम ये इनका मैं खुद लिखती हूँ फिर समझ आएगी। जी शाहीन इब्राहिम आपको समझ आई है बेटा? बुशरा साजिद? जी आप मैम गुड हो गया। चलें इसकी भी कोई मैम हमारी हमारी क्लास में इसमें सीनियर्स भी आए हैं। अ, मेरे मेरे अपने जो है कलीग्स में तो मैं अकेली हूँ, मुझे और तो भी नजर नहीं आ रहा। नौशीन है आपकी हेडमिस्ट्रेस? नहीं मैम मैं वैसे कह रही हूँ सारे सीनियर्स आ गए हैं। जी ये हमने कोई और क्लास आपने मर्ज की है साथ? जी 12 बजे जो हमारी क्लास होती थी ना वो 4-5 ही लोग हैं, उनको यहाँ पे मर्ज कर अच्छा दिया अच्छा है। क्योंकि वहाँ पे अच्छा भी अच्छा अच्छा। सूरत अल बकरा शुरू करने लगे थे, यहाँ पे भी। तो फिर हमने कहा मिल के क्यों ना पढ़ें, जी ठीक है मैम। ठीक। थोड़ी सी दोनों क्लासों में बरकत हो जाएगी। जी इधर भी 4-5 थे, उधर भी 4-5 थे, तो सबको इकट्ठे कर लिए। जी ठीक है। जी आपा, बल्कि अच्छा हो गया, थोड़ी सी जो बातें हमारे से अब और भी हमें समझ आने लगी हैं। जाहिर सी बात है, एक स्टूडेंट की और टीचर में बड़ा फर्क होता है। तो वो टूटे फूटे वो भी जब बोलते हैं तो हमें भी कुछ अपनी चीजें रिकॉल होने शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। हर अल्लाह के काम में कोई ना कोई बेहतरी, कोई भलाई होती है। जी बिल्कुल आप। जी इसकी पिक्चर प्लीज़ ले लें तो मैं इसको ऑफ कर दूं क्लास को। आपा पिक्चर मैंने लिया, ये आपको सेंड करनी है? बिल्कुल मुझे सेंड करनी है, ठीक है। फिर मैं क्लास में शेयर करती हूँ ना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, वालेकुम अस्सलाम।